میں رمضان کی وجہ سے کہ آپ کی خاطر تواضع بھی نہیں کر سکتا. انشاءاللہ تعالیٰ جلدی جو ہے کوئی افطار کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ کو کریں گے. لیکن آج ضروری تھا. کوئی واقعات 2-4 ایسے ہوئے تھے پچھلے 3-4 دن میں جس کے اوپر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا تھا. سب سے جو عام واقعہ ہوا ہے جی، کل شہادتیں ہوئی ہیں. ایک لیفٹیننٹ کرنل صاحب جو ہے شہید ہوئے ہیں، ایک کیپٹن بچہ شہید ہوا ہے اور 7 جوان شہید ہوئے ہیں. ملک کے مختلف حصوں سے ان کا تعلق ہے. کرنل صاحب جو ہیں ان کی فیملی کراچی میں ہیں، جو کیپٹن صاحب ہیں وہ تلہ گنگ کے ہیں، باقی ایبٹ آباد کے اور کے پی کے ہیں. جو ہماری افواج جو اس وقت جنگ لڑ رہی ہیں دہشت گردی کے خلاف، اور جس طرح قربانیاں لگاتار دی جا رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے محسنوں کی جتنی بھی ہم عزت کریں وہ کم ہے. ان قربانیوں کے حوالے سے جو ہمارا اس وقت اندرونی محاذ پہ ملک جو ہے وہ برسر پیکار ہے، اس کی مثال جو ہے تاریخ میں کم ملتی ہے. یہ ایک دفعہ پھر جو ہے دہشت گردی کا پچھلے چند ماہ سے زور ہے، اور اس جنگ کو جو ہے ایک متحد حکومت ہی جو ہے وہ لڑ سکتی ہے. اور اگر اس موقع پہ خلفشار ہو یا تفریق ہو یا کوئی فتنہ ہو تو یہ جنگ جو ہے یہ ہر گلی محلے میں پھیل جائے گی. اس کے شعلے جو ہیں وہ ہر دامن کو جو ہے اپنی لپیٹ میں لے لیں گے. کل والے جو شہداء کے متعلق جو ہے ہماری ایک پارٹی نے، سیاسی پارٹی نے ہمارے ملک کی، انہوں نے ٹویٹ کیے ہیں، سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیے ہیں اور ان شہادتوں کا جو ہے وہ مذاق اڑایا ہے. ان کو انہوں نے ریٹرننگ افسروں سے تشبیہ دی. وہ ٹویٹ جو ہے بعد میں جب عوام کا سوشل میڈیا کے اوپر غم و غصے کا اظہار ہوا تو وہ ڈیلیٹ کر دیے گئے. لیکن اقتدار کی جو جدائی ہے، اقتدار کا محروم ہونا جو ہے، اقتدار سے محبت جو ہے وہ اتنی شدت ہو کہ آپ جو لوگ آپ کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں ان کو بھی آپ جو ہے اس کا تمسخر اڑائیں. ان قربانیوں کو جو ہے ان کی جو عظمت ہے یا ان کی جو وقت ہے اس کو جو ہے انڈرسٹیٹ کریں یا اس کو کوئی اور مطلب جو ہے پہنانے کی کوشش کریں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے اس سے بڑی ملک دشمنی جو ہے ہمارے وطن کے ساتھ نہیں ہو سکتی. یہ لوگ ہمارے محسن ہیں جن لوگوں نے دہشت گردی کے خلاف آج نہیں، جو کل گزرا ہے کل نہیں، بلکہ جو سالوں کے میں، دہائیوں میں جو دہشت گردی کے خلاف ہماری فوج نے، پولیس نے، ہماری پیراملٹری نے، ہماری عوام نے، خواتین نے، مردوں نے، بچوں نے جو قربانیاں دی ہیں، آج ملک جو ہے اگر قائم اور دائم ہے تو اس خون کی آبیاری کی وجہ سے ہے جو ان شہیدوں نے اپنا خون دے کے اس ملک کی جو دفاع ہے اس کو مضبوط رکھا ہوا ہے. تو جتنا بھی دیکھیں الیکشن کا کوئی اختلافات ہیں، یہ اختلاف ہے، لیکن اس میں شہداء کو تو جو ہے شامل کرنا جو ہے اور ان کا مذاق اڑانا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے گھٹیا کوئی بات نہیں ہوتی. اور یہی پارٹی جو ہے اپنی شناخت جو ہے کھو چکی ہے. آج یہ نہیں پتہ یہ پی ٹی آئی ہے، MWM ہے یا سنی اتحاد کونسل ہے، کیا نام ہے ان کا، کوئی نام ہی نہیں ہے. بے-نامی ہو گئے ہوئے ہیں. یہ آج ایک بے-نامی پارٹی ہے جس کی ملکیت بھی کسی کے پاس ہے، کسی کے پاس اس کی رجسٹری نہیں ہے. کون اس کو چلا رہا ہے
کون لوگ ملک سے باہر بیٹھ کے اس ملک کو، اس وطن عزیز کو، جو آپ کا بھی وطن ہے، میرا بھی وطن ہے اور آنے والی نسلوں کا وطن ہے، قیامت تک جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ قائم اور دائم رہے گا، اس کو گالیاں دیتے ہیں، اس کی خیر مانگنے کی بجائے جو ہے اس کو بد دعا دیتے ہیں، اس کی تباہی کے جو ہے منصوبے بناتے ہیں، آئی ایم ایف کے آگے جا کے مظاہرے کرتے ہیں، چٹھیاں لکھتے ہیں آئی ایم ایف کو، امریکن کانگریس کے ممبران کو چٹھیاں لکھتے ہیں کہ ان کو قرضہ نہ دیا جائے، معاشی تباہی کا جو ہے وہ ان کو اکساتے ہیں اس کے اوپر کہ ہمارے ملک کی معاشی تباہی ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ پرسوں انہوں نے اسمبلی کے اندر جو ہے غزہ کے اوپر قرارداد کے خلاف ووٹ دیا، میں وہاں پہ موجود تھا، 2 دفعہ جو ہے ووٹ کی کال کی اسپیکر نے، دونوں دفعہ جو ہے نا انہوں نے نو آگے سے کہا، یعنی کہ دشمنی پہ کہاں کہاں یہ دشمنی جو ہے اس کو لے کے جا رہے ہیں، اس کے جو بیج ہیں دشمنی کے اور نفرت کے اور تفریق کے بیج جو ہیں کہاں کہاں یہ بیج بو رہے ہیں۔ فلسطین کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ وہ ساری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے میں جن ملکوں میں مسلمان آبادی کم ہے وہاں پہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، دوسری نسلوں کے لوگ جو ہیں، انہوں نے زیادہ یہ مسئلہ اٹھایا ہوا ہے۔ یورپ میں، امریکہ میں اور ملکوں میں زیادہ مسئلہ ہوا ہے، مسلمان ملکوں میں کم اٹھایا گیا ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر بھی ووٹ دیا ہے اور اسپیکر نے پھر دوبارہ کہا، پھر دوبارہ بھی آوازیں آئیں، نو کی آوازیں آئیں، اور اسپیکر نے مجبوراً کہا جی کہ تقریباً متفقہ کا جو ہے وہ قرارداد پاس ہوئی، یعنی اسپیکر کو ایک قسم کا کور کرنا پڑا اس کو۔ یہ ملک میں جو شہادتیں ہو رہی ہیں ان کے بھی مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو بھی کنڈیم کر رہے ہیں، اور غزہ میں جو 30,000 سے زیادہ بچے، بوڑھے، جوان، خواتین جو ہے شہید ہوئے ہیں، امت مسلمہ کے اوپر جو ہے ایک آفت ٹوٹی ہوئی ہے، اس کے خلاف بھی جو ہے آوازیں اٹھا رہے ہیں، اسمبلی کے اندر آوازیں اٹھا رہے ہیں، بے دھڑک آوازیں اٹھا رہے ہیں۔ کیا یہ کوئی پاکستانی پارٹی، پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کسی شخص نے یا کسی پارٹی نے اس قسم کا رویہ نہیں اٹھایا؟ یہاں پہ آمریتیں مسلط ہوئیں، یہاں پہ قانون جو ہے، آئین جو ہے، ان کو جو ہے ٹگے ٹوکری کیا گیا، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، جلا وطن کیا گیا، پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، لیکن کسی سیاسی پارٹی نے، چاہے وہ پی ایم ایل این تھی یا وہ پیپلز پارٹی تھی یا وہ عوامی نیشنل پارٹی تھی یا کوئی اور پارٹی تھی جو علاقائی پارٹی ہیں ہماری، ان میں انہوں نے کوئی یہ رویہ نہیں اپنایا کہ انہوں نے پاکستان کی فوج کے خلاف، خصوصاً میں شہداء کے متعلق بات کر رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ سے اختلافات رہے ہیں، تمام سیاسی پارٹیوں کو رہے ہیں، لیکن یہ جو ہے اس قسم کا رویہ کسی نے نہیں اپنایا۔ جب شہادتیں ہوئیں، جب جنگیں ہوئیں، چاہے وہ 65 کی جنگ تھی یا 70 کی جنگ تھی یا اس کی بعد کی جنگ تھی، ساری قوم متحد ہو گئی، ساری پارٹی جو ہیں وہ پارٹیاں جو ہیں نا ایک پلیٹ فارم پہ آئی۔ آج ملک جو ہے دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑ رہا ہے، لیکن پی ٹی آئی اس میں شامل نہیں ہے۔ پی ٹی آئی جو بھی ان کا نام ہے، سنی اتحاد کونسل اس کا نام ہے یا ایم ڈبلیو ایم نام ہے، پتہ نہیں، وہ خود بھی ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کا کیا نام ہے، آج کل بے نامی پارٹی ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر جن لوگوں نے ایسے نازک موقع کے اوپر شہادتوں کی بے توقیری کی ہے، 65 کی جنگ تھی، پورا اس وقت بھی آمریت تھی، ایوب خان کی آمریت تھی، پوری قوم متحد تھی۔ اسی طرح اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئیں، ساری قوم جو ہے فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی، irrespective of the fact کہ جو ہے 85 اختلافات تھے، قوم متحد رہی۔ یہ آج قوم کا شرازہ بکھیر رہے ہیں کیونکہ ان سے اقتدار چلا گیا، قانون اور آئین کے مطابق ان سے اقتدار گیا، ان کے اپنے کرتوت سامنے آئے جن کی وجہ سے اقتدار گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ گھٹیا جو ہے بیہیویئر جو ہے، طرز عمل جو ہے پاکستان کی تاریخ میں
کسی سیاسی پارٹی کا یا کسی سیاسی کارکن کا نہیں رہا جو اس وقت یہ پی ٹی آئی جو اس وقت کر رہی ہے. ان کی اپنے صفوں میں تقریباً 10 12 15 دن کا جو ہے سیشن ہوا ہے. ابھی تک نہیں پتا کہ ان کی پارٹی کا لیڈر کون ہے. کم از کم اسمبلی میں نہیں پتا. ان کو خود نہیں پتا کہ اندر سے کون سی جو ہے وہ انسٹرکشن آئی ہے اور کون سی نئی انسٹرکشن آئی جیل سے. ہر بندہ لیڈر بنا ہوا ہے وہاں پہ. ایک تماشا انہوں نے لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ ان کی اپنی پارٹی ہے, اس کو جس طرح مرضی رکھیں, لیکن پارٹی جب حدود کراس کرے, کوئی بھی پارٹی حدود کراس کرے, حب الوطنی کی حدود کراس کرے, پاکستان کی سالمیت کی حدود کراس کرے, شہداء کے مقدس جو قربانیاں اور خون ہیں ان کی حدود کراس کرے, تو اس کا جو ہے انجام اچھا نہیں ہوگا, کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا. خدا نخواستہ اس سے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو میں چاہتا تھا کہ میں اس موضوع کے اوپر جو ہے نا میں آپ سے باتیں چند کر لیتا. غیر سیاسی یہ وہ ہے موضوع ہے, اس میں کوئی سیاست نہیں ہے. آپ کوئی مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں. بھائی صاحب یہ بتائیے گا, جن لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر شہداء کی قربانیوں کا تمسخر اڑایا اور بعد میں ٹویٹ کر دیا, ان کے خلاف کوئی کارروائی قانون کرے؟ ضرور ہوگی جی. دیکھیں یہ ایک اکاؤنٹ ہے جو میں نے پڑھا, DGISPR پیروڈی, وہ بلو ٹیک اکاؤنٹ ہے جس کے اوپر یہ پوسٹ آئی ہے, اور وہ کچھ دیر رہا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو گیا ہے. اسکرین شاٹ لوگوں کے پاس ہے, میرے پاس بھی اسکرین شاٹ ہے اس کا. اور اس کے بعد جو ہے نیچے جو کمنٹ آئے ہیں اس کے ٹویٹر کے, ساری پی ٹی آئی کے جو ملک سے باہر ہیں. دیکھیں ایک اور میں آپ سے کوئی امپورٹنٹ بات بتاؤں, سیاسی کارکن جو ہے اگر سیاسی کارکن ہو تو اس طرح کا بزدل نہیں ہوتا کہ جعلی ناموں پہ اکاؤنٹ بنائیں. آپ پاکستان کی کسی پارٹی کا بھی دیکھیں, کسی نے جعلی نام کے اوپر اکاؤنٹ نہیں بنائے ہوئے, یا یہ ایڈریس جو ہے باہر کا دیتے ہیں. کوئی دبئی بیٹھا ہوا ہے, کوئی ناروے بیٹھا ہوا ہے, یہ جو اکاؤنٹ ہے اس کے متعلق یہاں بھی لوگ موجود ہیں, اس کے کنیکشن جو ہے یہاں بھی موجود ہیں, لیکن کہا جاتا ہے کہ ناروے میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کا اکاؤنٹ کو مینیج کر رہے ہیں. یا جو لوگ جو ہیں جا کے ادھر مل رہے ہیں وہاں پہ, جس قسم کی چٹھیاں لکھی جا رہی ہیں کانگریس کے اور سینٹ کے ممبران کو, وہ پاکستان دشمنی کا ثبوت ہے. IMF کے آگے جو ہے پاکستان جو ہے معاشی طور کے اوپر اس وقت ایک قسم کا, اس کو اس قسم کی امداد کی ضرورت ہے تمام کوارٹر سے, تمام اطراف سے, کہ کسی طرح ہماری جو گاڑی جو ہے چل پڑے, اور انشاءاللہ چل پڑے گی, کوئی ایسی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. یہ گاڑی جو ہے ہماری معیشت کی چل پڑے گی. خلوص کی ضرورت ہے, اور ساتھ جو ہے ہمارے یہاں پہ جو ٹیکس کی لوٹ مار ہے. آپ دیکھیں جو مہنگائی یہاں پہ رمضان میں ہوتی ہے, یہ رمضان کا جو مہینہ جو ہے کمائی کا مہینہ بنا لیا گیا. ساری دنیا کے اندر جو ہے اشیاء خوردنی کی اور استعمال کی چیزیں جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہیں جب رمضان آتا ہے. ایون ان ممالک میں بھی جہاں پہ مسلمان اکثریت میں نہیں ہے, مسلمانوں کے لیے کنسیشن کر دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ 150-200% مہنگائی کر دی گئی ہے. یہ بھی ہمارے اعمال کا ایک قسم کا نتیجہ ہے, اس کا شاخسانہ ہے کہ ایسے ایلیمنٹ جو ہیں, ایسے عناصر جو ہیں جس قسم کے جو شہداء کی خون کی توہین کر رہے ہیں, قربانیاں جو ہیں افواج کی, پولیس کی, عوام کی, ان کی توہین کر رہے ہیں. یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ کس طرح پیدا ہو گئے, اور جس قسم کی زبان وہ بولتے ہیں. 8-9 مہینے ہی ہوئے ہیں لیڈر کو اندر ہوئے. کیا اس کو لوگ کہتے ہیں دیسی مرغ جو ہے دیسی گھی میں پکا کے اس کو دیا جاتا ہے. ملاقاتیں جو ہیں اس کی ہوتی ہیں. میں کہتا تھا جمعرات کے روز مجھے مل سکتے صرف میری فیملی, اور منگل کے روز جو ہے مجھے ٹیلی فون کی اجازت ہوتی تھی کہ میں ٹیلی فون پہ بات کر سکتا ہوں PCO کے اوپر جا کے, جیل کے اندر جو PCO تھا. وہ جو ہے جیل بیٹھا رہے گا, ہوں لگتا ہے جیسے نانکے گیا رہے گا. تو اس کے بعد بھی گلے ہیں, اس کے بعد بھی شکوے ہیں. اس کی پارٹی جو ہے اب کس کے حوالے ہے,
وہ جو لیڈر ہیں ان کے حوالے ہے، ان کی ہمشیرگان کے حوالے ہے، یا وہ جو لوگ جو ہیں کوئی جیب میں ہاتھ ڈال کے جو اسمبلی میں پھرتے رہتے ہیں سگریٹ سوٹے لاتے رہتے ہیں، یا ان کے حوالے ہیں، کن کے حوالے ہے؟ لیکن خدا کا واسطہ ہے پاکستان جن کے حوالے ہے، جو لوگ یہاں پہ جن کا مرنا جینا جو ہے اس ملک کے ساتھ ہے، اس مٹی کے ساتھ ہے، جو اپنی جو ہے وہ جانیں قربان کر کے خون دے کے جو ہے اس ملک کو بچا رہے ہیں، اس کو تو ان کے حوالے نہ کریں۔ شاہد صاحب یہ جو آپ نے بات کی ہے جو ٹویٹر اکاؤنٹ یا دیگر پلیٹ فارم ہے 50% جو ہے وہ پاکستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں اور اتنے سے جو ہے وہ اس میں یہ بھی ایڈ کر دی کہ انڈیا سے بھی آپریٹ ہو رہے ہیں یہ اکاؤنٹ؟ دیکھیں یہ اکاؤنٹ انڈیا سے بھی آپریٹ ہو رہے ہیں، یورپ سے بھی آپریٹ ہو رہے ہیں، اور امریکہ سے بھی آپریٹ ہو رہے ہیں، کچھ جو ہے دبئی اور سعودی عربیہ سے بھی آپریٹ ہو رہے ہیں، لیکن ان کا سب کے ساتھ تعلق جو ہے وہ پاکستان میں لوگوں کے ساتھ ہے جو یہ اکاؤنٹ جو ہے وہاں پہ آپریٹ کروا رہے ہیں، اور یہ سارا ایک ان کا آپس میں تعلق ہے جس سے یہ سوشل میڈیا کو آپریٹ کر رہے ہیں، اور اس میں خصوصاً جو ہے وہ اس دہشت گردی کی جنگ میں یا جو ابھی حالیہ الیکشن ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس دن امین گنڈا پور جو ہے آئے ہیں، علی امین گنڈا پور جو آئے ہیں، وہ ایک سیاست میں ایک ایسا ایک میں سمجھتا ہوں کہ پیش رفت تھی کہ جس سے جو ایک امید ہو سکتی تھی کہ اس ملک کی سیاست میں جو ہے وہ تناؤ کم ہوگا یا سیاست کر کے کی جائے گی، لیکن اس قسم کے عناصر جس پارٹی میں ہوں ان سے یہ امید رکھنی کہ وہ سیاست کریں گے آپ کے ساتھ، میں نہیں سمجھتا کہ وہ سیاست کریں گے قطعی طور پہ ساتھ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں ہیڈ لیس، کہ ایک چیز کا سر ہی نہیں ہے، بغیر سر کے جو ہے ایک تن جو ہے وہ گھوم رہا ہے، کبھی ادھر گھوم رہا ہے، کبھی کدھر وہ سر کسی کا لا لیندے نے، کسی کا لا لیندے ہیں۔ سر یہ جو ابھی حالیہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے جس میں 2 افراد نے شہادت دی ہے، تو ایک تو یہ بتا دیں کہ اس میں کن عناصر کا ہاتھ ہے، اور دوسرا حکومت اس وقت ایک بار جو دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے، اس کے خلاف جو کیا اقدامات کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں دہشت گردی جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے افغان سرزمین سے ہمارے خلاف ہو رہی ہے، اور وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی جو یہاں پہ آ کے ان کو یہاں بھی پناہ گاہیں جو ہیں میسر ہیں، اور یہ لوگ جو ہے شہداء کے خون کی جو توہین کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہی لوگ جو ہیں اس بات میں میرے کہ دہشت گرد وہاں سے جو آتے ہیں ان کو یہی پناہ دے رہے ہوں، یہی پناہ گاہیں ان کو میسر کر رہے ہوں۔ اس وقت جو ہے جو بارڈر ہے اس کا کے پی کا اور بلوچستان کا، اس پہ جہاں افغانستان کا ساتھ سرحد لگتی ہے، وہاں سے بے شمار جو ہے دہشت گرد آ رہے ہیں، مارے بھی جا رہے ہیں، پکڑے بھی جا رہے ہیں، ڈسپوز آف بھی ہو رہے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ جو ہے تشکیلیں جو ہیں، جو تشکیل کہتے ہیں، وہ وہاں سے جو آتی ہیں، پارٹی آتی ہے، وہ پہنچ جاتی ہیں، اور اس وقت کے پی میں سب سے زیادہ جو ہے، اور ساؤتھ کے پی میں سب سے زیادہ جو ہے اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے، بلوچستان میں بھی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں ہمارے صوبوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے پاکستانیوں کو وہاں پہ جو رہتے ہیں ان سب کو محفوظ رکھے، اور باقی دونوں صوبے جو ہیں وہ بھی محفوظ رہیں، پنجاب اور سندھ بھی، ہمارے شہر محفوظ رہیں، ہمارے گاؤں محفوظ، لیکن ان میں ضرور کوئی رابطہ ہے۔ جو لوگ جو دہشت گردی میں لڑتے لوگ شہید ہوتے ہیں، ان کے متعلق اس قسم کے جو ریمارکس دیتے ہیں، ان کا اور دہشت گردوں کا ضرور کوئی رابطہ ہے۔ دہشت گردی کی لہر آئی ہے، اس میں یہ لوگ جہاں پہ آ کے چھپتے ہیں کوئی سہولت کار بھی ٹریس؟ بالکل، یہاں پہ سہولت کار ٹریس ہوئے ہیں، جہاں پہ آ کے یہ رہتے ہیں، جن کے پاس رہتے ہیں، اور بلکہ وہاں بھی جو افغانستان میں بھی جو ان کی پناہ گاہیں ہیں ان کا ہمیں علم ہے، اور ہم ان کا بھی جو ہے اس کے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ افغان حکومت کے ساتھ ہم نے یہ مسئلہ جو ہے اٹھایا ہوا ہے۔ افغان حکومت جو ہے ان کے وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے بندوں کو ڈپورٹ نہ کیا جائے۔ پاکستان ایک ساورن ملک ہے، خود مختار ملک ہے، وہاں پہ آ کے 5-5 6-6 لاکھ 8-8 لاکھ جو ہے کسی اور ملک کے شہری جو ہے بغیر کسی کاغذ کے آ کریں، یہ تو نہیں ہوگا۔
ये नहीं होगा कि दुनिया के किस मुल्क में जो है इस तरह बॉर्डर क्रॉस किया जा सकता है, ना कोई कागज़ ना कुछ है, और आके आप जो है हर शहर के अंदर जो है आप किसी न किसी चीज़ के ऊपर आके जो है वो कब्ज़ा कर लें। ये नहीं होगा। यहाँ मोस्ट वेलकम जिन लोगों के पास कागजात हैं, वैलिड कागजात हैं, पासपोर्ट पे जो लोग आते हैं, वीज़े पे लोग जाते हैं, हमारे भाई हैं अफगानी, ज़रूर आएँ। लेकिन ये नहीं है कि कोई मेरा मतलब है कि इन्होंने तो अपना वेड़ा बनाया रहेगा कि जिसले मर्जी मुँह चुके रहे आगे पाकिस्तानी आके बह गए, जिसले मर्जी मुँह चुके वापस। ये नहीं होगा। यहाँ पे पूरी डॉक्यूमेंटेड जो है, जिस तरह सारी दुनिया में आप देखें, ईरान की सरहद मिलती है उनसे, ताजिकिस्तान की सरहद मिलती है उनसे, हमारी और मुल्कों की सरहद में, चीन की सरहद मिलती है उनसे, उज़्बेकिस्तान की सरहद मिलती है। कौन से मुल्क में इस तरह दहशत गर्दी हो रही है जिस तरह पाकिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है? सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे गैर कानूनी तौर पे एक बहुत बड़ी तादाद है उन लोगों की, और यहाँ पे उनको पनाहगाहें प्रोवाइड करने वाले, उनको जो है वो सहूलतकारी उनकी करने वाले यही लोग हैं जो ट्वीट करते हैं। ये प्लान्ड है, कोई ला तलकी नहीं है, इनके सब के तलक है, ये बिल्कुल प्लान्ड है। वहाँ भी उनके राब्ते हैं। और वो देखें, मैं फर्म बिलीवर हूँ इस बात का कि जिन लोगों ने पाकिस्तानी पासपोर्ट छोड़ के अमरीकी शहरियत इख्तियार कर ली है, कोई भी है वो, जिसके पास सिर्फ सब्ज़ पासपोर्ट है और पाकिस्तान का शहरी है और पाकिस्तान के शहरियत जो है उसने सिंगल रखी हुई है, मैं समझता हूँ वो उसको लाजमी तौर पे फ़ौक़ियत होनी चाहिए उस शहर जिसने पाकिस्तान की पास। मेरा मतलब है कि आते हैं ये जो लोग जो मुजाहरे कर रहे हैं, ये आते हैं, माँ बाप फौत होता है तो जायदाद वंडन आ जाते हैं उन्होंने भरा भैनों के नाल जिहड़े इत्थे रहिंदे इन्होंने नाल, और फिर जायदाद जो वसूल करते हैं, जो भी वसूली करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं और वहाँ पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मुजाहरे करते हैं। इनमें कितने के पीछे जो है कौन सी ताकतें हैं? हमारे सरहद पार वाले दुश्मन हैं डायरेक्टली, जिस तरह आपने कहा कि इनके सारे सब के ताने बाने जो है वहाँ पे मिलते हैं, हिंदुस्तान से मिलते हैं। सोशल मीडिया पे बानी पीटीआई का जो IMF के बाहर मुजाहरे हुए हैं उसको उन्होंने विरोध करार दिया है। उसके अलावा जो मुबैना दाखिली इलेक्शन में उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जाने का उन्होंने कहा है, और सेनेट के जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उसको भी उन्होंने मैच फिक्सिंग करा दी है। देखिए, सेनेट का इलेक्शन तो अभी उन्होंने खुद लड़ा है। ये जो अभी सेनेट के इलेक्शन हुए हैं ये लड़ा है उन्होंने, उनका कैंडिडेट था सेनेट के इलेक्शन में। तो मैच फिक्स है तो फिर मैं फिक्स मैच का ही खेड़ते पे ने, या अपने वेले मैच फिक्स ही खेड़ते रहे होने ना, तो हूँ भी खेडन दे ने। अगर उनके बकौल मैच फिक्स है तो क्यों खेल रहे हैं? देखिए, ये जितने भी इलेक्शन हुए हैं पिछले जनरल इलेक्शन के बाद जो इलेक्शन हुए हैं, स्पीकर का इलेक्शन हुआ है या कोई और इलेक्शन हुआ है, वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन हुआ, वज़ीर-ए-आज़म के इलेक्शन में भी उनका कैंडिडेट था, फिर क्यों उसमें जो है अपने बैट्समैन या बॉलर भेजते हैं एक फिक्स मैच में? क्यों भेजते हैं? फिर मैं विकटा ने दूसरे पासे देना खेडो ना, एको पासे खेडो। भाई साहब, ये जो दहशतगर्दों का सहूलतकार जो केस किए गए हैं, दहशतगर्द तो मारे जाते हैं लेकिन सहूलतकार जो है उनका फिर मामला जो दब जाता है, उनका अगर चेहरा बेनकाज किया जाएगा तो ये आवाम में ज़्यादा अच्छा नहीं होगा कि उनका असल हकीकत उनकी देखते हैं। इसके बारे में आप क्या कहें? बिल्कुल सही बात कही है आपने कि ये इस किस्म के अनासर जो हैं जो देखें, अल्टीमेट कुर्बानी जो होती है इंसानों के लिए ज़िंदगी में सबसे बड़ी कुर्बानी जो है जान होती है, और जो बंदा अपने वतन के लिए जान कुर्बान कर दे, मैं समझता हूँ कि आपके जितने मर्जी भी किसके इख्तलाफात हों उसकी तौक़ीर और ताज़ीम जो है करनी आप पे लाज़म है। अगर आप पाकिस्तानी हैं, अगर आप उसकी ताज़ीम और तौक़ीर नहीं करते, आप पाकिस्तानी नहीं हो। मेरे लिए बिल्कुल ये ब्लैक एंड वाइट में है, कोई ग्रे एरिया नहीं। और जो लोग उनको प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह आपने कहा है सहूलतकारी करते हैं, वो भी पाकिस्तानी नहीं, और वो भी उसी सलूक के जो है डिज़र्व करते हैं जो दहशत गर्दों का जो के साथ जो कोई हशर होता है। ये कहेगा कि दहशतगर्दी का रूज रहा है 2000 से लेकर 13 तक, 13 से 18 तक तकरीबन दहशतगर्दी खात्मा हो
मियां नवाज शरीफ के दौर में ख़त्म हुई दहशत गर्दी। क्या आप समझते हैं उसकी वजूहत क्या है, दोबारा क्यों ये पनप रही है? यहाँ पे आप देखते हैं कि देखिए मैं समझता हूँ कमी कुताही सबसे बड़ी हुई है जो इमरान खान ने अपने दौर के आखिरी दिनों के अंदर या आखिरी चंद महीनों के अंदर जो है हज़ारों की तादाद में अफगानिस्तान से जो है वो दहशतगर्द जो है उनको आने दिया, हज़ारों की तादाद। उसमें एक शख्स था, उसका नाम मुस्लिम था, उसको स्वात का कसाई कहते थे, उसको इन्होंने माफ़ी दी। एक और था, उसका पता नहीं क्या ना, 2 बंदों को जिनके हाथों पे सैकड़ों बंदों का खून था, उन दोनों को माफ़ी दी। असेंबली में जो है जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने आगे ब्रीफिंग दी कि ये जो बंदे जो वापस आए हैं वो ठीक आए हैं और ये इस तरह ही होना चाहिए। ये ब्रीफिंग दी, मैं उस ब्रीफिंग में शामिल था। इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान हस्ब दस्तूर जो है वो नहीं आता था मीटिंगों में जिसमें अपोजिशन होती थी, वो नहीं आया, लेकिन वहाँ पे बाकी पीटीआई बैठी हुई थी और वो इस बात को जो है बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू समझते थे। ये सारी दहशतगर्दी वो लेके आए हुए हैं यहाँ पे, पीटीआई की हुकूमत में ये सारे दहशतगर्द यहाँ पे आए हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त हैं, स्वात में हैं या नॉर्थ वज़ीरिस्तान में या साउथ वज़ीरिस्तान में या वाना में या चित्राल में हैं या किसी और जगह पे हैं, सारे वो लेके आए हुए हैं और उनको माफ़ी दी है इन्होंने। और उसके बाद इनका ख्याल था कि आम खोल दिया जाए उनके लिए, सारे के सारे वापस आ जाएं ताकि हमारे मुल्क के ऊपर तो ये मैं समझता हूँ एक इन्होंने अपनी एक सेकंड डिफेंस लाइन रखी हुई है दहशतगर्द जो है पीटीआई वालों ने, ये इनकी दफाई लाइन है। कौन लेके आए इन हज़ारों लोगों को?